بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فوکس وتھ فائزہ کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی یا پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کی تو کبھی کبھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان میں اچھے لوگ موجود ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر ضرور گامزن ہوگا. پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں تو ہم ضرور چاہیں گے کہ ہم ایسے دانش مندوں سے بات کریں، ایسے اسکالر سے بات کریں، ایسے بیوروکریٹ سے بات کریں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا. ایسے ہی ایک بڑے ہی اہم بیوروکریٹ، معروف شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپنے آپ کو یہ سول سرونٹ آف پاکستان کہتے ہیں، روداد خان صاحب. کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بہت بہت مشکور ہیں کہ آپ نے بہت قیمتی وقت نکالا ہمارے فوکس وتھ فائزہ کے ناظرین کے لیے. روداد خان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ تاریخ میں آپ نے پاکستان کو بہت مختلف اوقات میں دیکھا ہے. آپ قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی ملے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جو ویژن تھی اور جو آج کا پاکستان ہے، آپ کو کیا مایوس کرتا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. یہ زمین آسمان کا فرق ہے. اور ہمارے تو خواب و خیال میں یہ نہیں آتا تھا کہ قائد اعظم کا پاکستان کا یہ حشر ہوگا. جی، قائد کا پاکستان جب انہوں نے پہلی دفعہ براڈ کاسٹ کیا امریکہ کے لیے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان، کہنے لگے کانسٹیٹیوشن تو بنے گا، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے وہ بنائے گی، لیکن پاکستان ول بی اے ڈیموکریٹک کنٹری، ساورن ڈیموکریٹک پروگریسو کنٹری ہوگی. اور پھر انہوں نے ایڈ کیا اٹ ول ناٹ بی اے تھیوکریٹک اسٹیٹ. آج کیا حال ہے؟ نہ یہ ساورن ہے، نہ یہ ڈیموکریٹک ہے، نہ یہ پروگریسو ہے. جی، آپ کو ڈیموکریٹک نہیں لگتی ہے؟ نہیں. مسلم لیگ نواز جو حکومت میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری جماعت ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم جمہوری ہیں، پی ٹی آئی ہے. میرا مطلب یہ ہے نا جی کہ سینٹر آف پاور پارلیمنٹ نہیں ہے، سینٹر آف پاور جی ایچ کیو ہے. جی، تو یہ ڈیموکریسی ہے آن سفرنس. جی، جب ملٹری رولر کا، ملٹری چیف کا وہ چاہے تو پھر وہ انٹرفیئر نہیں کرتا، انٹروین بھی نہیں کرتا. جب ان کا دل چاہے تو پھر وہ انٹروین کر کے ڈیموکریسی کو ڈیریل کر دیتے ہیں. ہم نے لیکن روداد خان صاحب 2008 سے دیکھا کہ پہلی 5 سالہ حکومت مکمل کی پاکستان پیپلز پارٹی نے. اب پی ایم ایل این بھی قریباً 1-1.5 سال کا عرصہ رہ گیا، وہ بھی پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ جمہوری حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی. پھر جنرل راحیل شریف صاحب نے، ہم نے دیکھا ایکسٹینشن نہیں لیا، وہ ریٹائر ہو گئے. تو پھر عمل دخل کس طریقے سے آرمی کا آپ کو مگر لگتا ہے؟ تھریٹ ہے جی، تھریٹ ہے، تھریٹ ڈیفینیٹلی ہے جی، ایک لومنگ تھریٹ ہے. اور لومنگ تھریٹ ہے جی. تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں ہیں؟ کیا پاکستان کے لوگ ہیں؟ مطلب ذمہ دار پھر کون ہے؟ اس کی ذمہ دار جو ہے نا جی، میرا خیال میں پرائمریلی ہماری پالیٹیشینز ہیں. دیکھیں، میں نے تو دیکھا ہے ایوب خان فرسٹ سب سے پہلے مارشل لاء اس نے لگایا جی. اچھا، اس وقت اس نے اپنے جو ایڈریس کیا اس نے قوم کو، اس میں اس نے نہیں کہا کہ یہ جو ہے یہ پرائم منسٹر بڑا کرپٹ آدمی ہے اور اس کے یہ ہے وہ ہے اور یہ گورنر وغیرہ کنفرم سول، کچھ ذکر نہیں کیا جی. کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں تھی مارشل لاء کی جی، مگر اس نے کر دیا. جو ہمیں مایوسی ہوئی، میں ڈپٹی کمشنر تھا کے پی کے میں، دیر اسماعیل خان میں جی، جس دن مارشل لاء لگا اکتوبر 1958 کا جی. دیکھیں نا جی، ناٹ اے ڈاگ بارک، کسی نے ریزسٹ نہیں کیا جی. کسی نے جا کر کے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو ہم کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے،
یہ ہم تو قائد اعظم نے کہا تھا ڈیموکریٹک ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ فوج کہاں سے آ گئی ہے جی؟ اور ایوب نے اس کے بعد تو بڑے بڑے گراؤنڈ نکل آئے اور اس کے اوپر لوگوں نے فوجیوں نے اس کو ڈیریل کر دیا ڈیموکریٹک. ایوب خان جس نے پہلی دفعہ مارشل لا لگایا تھا، کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی گراؤنڈ نہیں تھا، بالکل خیر خیریت تھا، ملک بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا جی. پہلے سے انٹریگ ہو رہا تھا کراچی میں، لیکن ملک تو بالکل ٹھیک تھا. میں نے کہا یہ لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک ہے، سول ایڈمنسٹریشن کام کر رہا ہے، یہ مارشل لا کہاں سے آ گیا جی؟ لیکن جس چیز نے مجھے بہت مایوس کیا، نو ریئیکشن جی، نو ریئیکشن، نو ریزسٹنس جی. اس کا مطلب ہے کہ ڈیموکریسی کے ساتھ لوگوں کے کیا یعنی تو کیا عوام کی کمزوری تھی کہ سیاستدانوں کی؟ سیاستدانوں کی جی، سیاستدانوں کی. کیا آج کے سیاستدان پھر زیادہ مضبوط ہیں؟ کیونکہ اب کہتے ہیں نا کہ جیسے وزیر اعظم صاحب ٹیبل کے اس طرف بیٹھے، میز کے اس طرف بٹھائے نئے آرمی چیف کو. میں بتاتا ہوں جی آپ کو، قائد اعظم بذات خود انکرپٹیبل تھے جی، جیسے میں نے پہلے گزارش کی جی. خواجہ ناظم الدین جو گورنر جنرل بن گئے تھے، انکرپٹیبل جی، اس کے ہاتھ صاف تھے، اس کے ہاتھ صاف تھے. اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی جی، اس کے ہاتھ صاف تھے، کرپشن نہیں تھی جی. فیروز خان نون جس کو ٹاپل کیا ایوب خان نے، اس کے خلاف کرپشن، ایوب خان نے اس کے خلاف کرپشن کا چارج نہیں کیا جی. آج کیا ہو رہا ہے جی؟ ایٹ دا سمٹ آف پاور میگا کرپشن اس غریب ملک میں جی. یہ کتنی افسوس کی بات ہے. آصف علی زرداری جس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، میگا کرپشن کر کے بیٹھا ہوا ہے کبھی دبئی میں جی. لیکن ان کو ووٹ بھی تو ڈالتے ہیں نا، ان کو ووٹ بھی تو ڈالتے ہیں نا رویداد خان وہ صاحب. تو اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں نا، یہ غریب لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، تو وہ کیا کریں گے جی؟ اس کو جا کر کے جو بھی ان کو کوئی پیسے ویسے دے دیتے ہیں اور ووٹ خرید لیتے ہیں، وہ جا کر کے آئی ڈونٹ بلیم دیم جی. جو لیول ہے ان کا ایجوکیشن کا، جو لیول ہے ان کا پولیٹیکل کانشیسنس کا، اس کے مطابق ہی وہ کیا کریں گی ان کو. اچھا، اور نتیجہ یہ ہے کہ جس دن ان کی چھٹی کرا دیتا ہے کوئی ملٹری ڈکٹیٹر، کوئی لوگ بالکل آتے ہی نہیں ہیں جی. اب بھی یہی حال ہوگا، اب بھی یہی حال ہوگا. آپ کو لگتا ہے کوئی اندیشہ ہے کہ کوئی چھٹی کرا سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو بالکل، یہ تو راحیل کے وقت میں تو بہت زیادہ اندیشہ تھا جی، بہت زیادہ اندیشہ تھا. لیکن فوج نے بہت ریسٹرین دکھایا، انہوں نے فوج کو اس لیے ہوا جمہوریت نا کو جی، عزت دی، جمہوریت کی جگہ اس کو دی. ٹائم بدل گیا ہے جی، ٹائم بدل گیا ہے. اس لیے وہ اب 60s میں آل اوور دا ورلڈ اٹ واز دا مین آن ہارس بیک جی، فوجی جی، ہر جگہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ وغیرہ ہوتے، وہ ختم ہو گیا جی اب. اور اب ان کو یہ بھی فکر ہے، ڈیپینڈنس ہے نا آن امریکہ جی. تو فوجی اگر مارشل لا لگائے گا، جب تک اگر امریکہ کی مرضی کے مطابق کرے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر امریکہ کی مرضی کے خلاف کیا then the country will be in trouble and the army will also be in trouble. تمام آرمیمنٹ اکوپمنٹ وغیرہ سب کچھ تو وہاں سے آتا ہے جی. وہ بند کر دیں، سینکشن لگا دیں گے، پھر کیا کریں گے؟ تو اس وقت جو ہے مطلب ملک میں اگر ہم پاناما کو بھی دیکھیں، آپ نے امریکہ کی بھی بات کی ہے، اب امریکہ سے، بھارت سے، مطلب یہ سب ہمارے تعلقات جو ہیں اس پر بھی نظر ڈالنا بہت ضروری ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ خود کے ہی کچھ ایسے مسائل ہیں اور کچھ جو ہے وہ ایسا خلفشار بنا ہوا ہے کہ اندرونی الجھنوں میں ہی ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ باہر کی طرف تو توجہ بہت مشکل ہے. پاناما کو ہی لے لیں آپ کے خیال میں یہ کیا ہو رہا ہے پاناما کو لے کر؟ اور یہ کورٹ میں کیس ہے، میں لیکن بتاؤں جی آپ کو، جی میں آپ کو بتاؤں، سنس وی لاسٹ میٹ تھی اسٹوڈیو میں، آپ چینجز جو بہت بڑا چینج آیا ہے جی. اگر آپ کوئی 7-8 سال مجھ سے پہلے پوچھے تو میں آپ کو کہتا کہ کوئی امید نہیں ہے پاکستان کی اور یہ وہ. مگر جس دن ملٹری ڈکٹیٹر مشرف کے خلاف 1.5 لاکھ لوگ نکل آئے جنہیں ایونیو کے اوپر،
اس دن میرا ایمان تازہ ہو گیا. یہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں یہ نہیں ہوا تھا. یہاں تو پرندہ بھی نہیں آ سکتا تھا جی. آپ جو چیف جسٹس موومنٹ، لائرز موومنٹ کی بات کر رہے میں ہیں. شامل تھا اس میں جی. جی میں اس میں شامل تھا. بہت ایکسٹینسولی ہم نے اس کو کور بھی کیا. جی ہاں. تو بات یہ تھی جی، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کاز جسٹ ہو، لیڈرشپ کے ہاتھ کلین ہوں جی، لوگ نکل آئیں گے جی ان کی کال کے اوپر، جیسے نکل آئے عمران کی کال کے اوپر جی. لیکن کیا ہوا اس کال کے بعد؟ دھرنے کی آپ بات کر رہے ہیں تو 2014 کے کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں جی، دھرنے میں تو شامل تھا اس میں. روز ہر شام کو ہم نے آپ کو کنٹینر پہ بھی دیکھا. میں کنٹینر پہ جایا کرتا تھا جی. رات کے 12 بجے تک میں بیٹھا ہوتا تھا. عمران کہتا تھا خان صاحب مرد مجاہد ہیں آپ، مرد مجاہد ہیں جی. اچھا، سم تھنگ واز ڈرائیونگ می ٹوورڈ دا دھرنا جی اینڈ دا کنٹینر جی. اچھا، بہت بڑا لوگ آتے تھے ہزاروں کی تعداد میں، مین ویمن ینگ اولڈ چلڈرن وغیرہ لوگ آتے تھے جی. ہر شام کو آتے تھے. باران طوفان گرمی سردی بالکل اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے جی. اور عمران کے لیے ایک بہت بڑا ایک فورم تھا جی. ایک فورم تھا، تمام پاکستان دیکھ رہا تھا اس کو، بلکہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ ان کی جو تقریر ہوتی تھی 8 بجے، اس کا انتظار ہوتا تھا سب کو. 8 بجے یا 9 8 بجے بجے نہیں، کبھی کبھی وہ چلے جاتے تھے، کراچی سے آتے تھے بائی ایئر، پھر یہ سیدھے یہاں آ جاتے تھے 10 بجے 11 بجے. تو وہ پھر کنٹینر بھی کرتے تھے لوگ جی. بیٹھے ہوتے تھے جی، لوگ اس کے لیے بیٹھے ہوتے تھے جی. اگر اس لیے مطلب میرا یہ ہے نا جی کہ اگر دو کوالٹیز جو مسٹر جناح میں تھی اینڈ وہ ان کوالٹیز کی وجہ سے لوگ اس کو بلیو کرتے تھے جی. اور کسی پولیٹیکل لیڈر کو نہیں بلیو کرتے تھے. انٹیگریٹی، آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے. کریڈیبلٹی جی، کریڈیبلٹی. تو دھرنے کے بعد آپ کے خیال میں جو ہوا صحیح ہوا کہ ان کو لیول دھرنا، ان کو لیول 126، بہت بڑھ گیا ہے جی. لیول لیکن بہت صحیح بڑھ کیا گیا. جب پی ٹی آئی نے اس دھرنے کو ختم کیا اے پی ایس کے افسوسناک واقعے کے بعد؟ صحیح کیا. لوگ 126 رو رہے تھے جی، میں موجود تھا اس رات کو. تو پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ دھرنے کو بند نہ کرتے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے، اس کی وجہ سے ایک اور جو ہوا، عمران کو اس کا کانٹیکٹ ورکر کے ساتھ ختم ہو گیا جی. وہ تو ہر شام کو ورکر آتے تھے جی، ہر شام کو عام لوگ آتے تھے، سول سوسائٹی کے لوگ آتے تھے، مڈل کلاس کے لوگ آتے تھے، خواتین آتی تھیں، بچے آتے تھے، وہ بیٹھے ہوتے تھے جی، بیٹھے ہوتے تھے. وہ ختم ہو گیا ہے. تو پارٹی کو بہت نقصان پہنچا ہے اس سے. لیکن ابھی بھی وہ جلسے جلوس تو کرتے ہیں نا ورکرز کے ساتھ. کبھی کبھار جی. یہ تو ڈیلی ہوتا تھا نا جی، یہ تو ڈیلی شو ہوا کرتا تھا. تو ایک Nobody wanted to miss it. لیکن سیاسی لیڈر اب روز دھرنے تو نہیں کر سکتا نا پولیٹیکل کانٹیکٹ کے لیے، اور کس طریقے سے وہ میرا کر سکتے مطلب ہیں؟ یہ نا جی کہ ایسا انڈیفینیٹلی تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن جو ریزن انہوں نے دیا nobody believed that جی. اچھا، آپ کے خیال میں کوئی اور ریزن تھا؟ وہ جو ہے انہوں نے کہا نا جی کہ وہ جو ملٹری اسکول تھا جی اے پی ایس کے، جی اس میں پشاور میں، جی افسوسناک وہاں جو جو بہت لوگوں کو مارا گیا اسی واقعہ ہوا اچھا. تھا. اور انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا تھا اصلی وجہ کیا تھی جی، لیکن جب میں نے بتایا آپ کو جو میں نے ان لوگوں کو، ورکرز کو، خواتین کو روتے ہوئے دیکھا ہے جی. مگر اس سے یہ بالکل غلط بات ہے کہ جی مقصد تو حاصل نہیں ہوا. مقصد یہ اگر مقصد یہ تھا کہ وہی نواز شریف چلا جائے تو نواز شریف کا بیٹھا ہوا ہے جی. ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکالنا آسان کام نہیں ہے جی. ملٹری ڈکٹیٹر کو نکالنا بہت آسان کام ہے جی. الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکالنا بہت وہ ہے جی. اس لیے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو لوگ اگر نکالنے کے لیے باہر نکل آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر تھرولی ڈسگسٹڈ جی، تھرولی ڈسگسٹڈ. اور یہ آدمی الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے اس نے بٹرے کیا لوگوں کو جی، جیسا آج کل حالت ہے. تو پھر جب لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف، تو اس وقت یہ بھی ایک امپریشن یہ تھا کہ شاید اتنے لوگ نہیں آ رہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یا ان کی فیور میں، اور پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پٹیشن کو منظور کر رہے ہیں، تو اس لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف گئی. آپ کے خیال میں کیا لوگ نکلنے کے لیے تیار تھے 2 نومبر کو؟ کس چیز کے لیے؟ 2 نومبر کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے لوگ تیار تھے پی ٹی آئی کی کال پر نکلنے کے لیے؟ میں کہتا ہوں نا جی
آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے رائے ونڈ میٹنگ کی اس نے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں جی. ہر باقی جگہوں میں بھی ہے, فیصل آباد بھی گئے ہیں, بہت سی جگہوں میں گئے ہیں. تو کبھی کم کبھی زیادہ, کبھی کم کبھی یہ اتار چڑھاؤ تو چلتا رہتا ہے اس چیزوں کی. لیکن بات یہ ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی ہے جی, اور اس کی انٹیگریٹی ہے, اس کے ہاتھ صاف ہیں. ایک ایسے ملک میں جس میں جو صدر بن گیا, پریزیڈنٹ بن گیا اس ملک کا جی, آصف زرداری جی, تھرولی کرپٹ جی. یہ کیسا ملک ہے جی, کیسا ڈیموکریسی ہے یہ جی, وچ تھروز اپ اے مین لائک دیٹ یو نو. وہ جا کر کے, اور ابھی وہ اب کہہ رہا ہے بلاول کہ آئندہ بھی وہ صدر ہوگا اور میں پرائم منسٹر ہوں گا جی. لک ایٹ اٹ جی. پی ٹی آئی کے آپ اتنے دھرنے پہ آپ اتنے سپورٹر رہے ہیں, آپ کو میں نے سپریم کورٹ میں ہیئرنگ پر بھی دیکھا ہے. آئیڈیولوجیکلی, نظریاتی طور پر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ میں بالکل اس کا اب میں ممبر نہیں ہوں, مگر میں سپورٹ کرتا ہوں جی, اور سپورٹ کرتا رہوں گا. تو آپ نے ممبرشپ کیوں چھوڑی پی ٹی آئی کی؟ ممبرشپ میں نے یہ کیا جی کہ میرے لیے کوئی اسپیس نہیں تھا وہاں پر. میری ضرورت نہیں تھی وہاں پر. ان کو کوئی احساس نہیں تھا کہ بھائی یہ اس نے بہت کچھ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا ان کا رائز اور ان کا فال دیکھا ہوا ہے. یہ گورنمنٹ مشینری کو پہچانتا ہے, یہ تو نہیں پہچانتے ہیں نا جی گورنمنٹ مشینری کو, اٹ آپریٹس. تو مجھے وہ بلاتے نہیں تھے. تو پھر میں نے فیصلہ کیا وہاں کیا, پہ سیاسی ہیوی ویٹس بہت ہیں؟ میرا مطلب یہ نہیں جی, نمبر ایک بات تو یہ ہے, میرا اپنا خیال ہے جی, وچ از اے کرسی اس ملک میں جی, جب تک آپ کے پاس ٹنز آف منی نہ ہو جی, اس گیم میں آپ ارریلیونٹ ہیں جی, آپ ارریلیونٹ ہیں جی. کیا ماضی میں بھی ایسا تھا؟ ماضی میں بھی ایسا ہی تھا جی, مگر ماضی میں دیکھیں نا, ماضی میں کبھی کبھی ہو جاتا تھا, ذوالفقار علی بھٹو آ گیا, ملٹری ڈکٹیٹر ایوب خان نے اس کو اپنے کیبنٹ سے نکال دیا. اس کے بعد 4 سال کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی بنائی آل اوور دی کنٹری, آل اوور ویسٹ پاکستان, اینڈ ہی واز ریڈی ٹو فیس الیکشن 1970 اینڈ ہی سویپٹ ویسٹ پاکستان دی. تو مطلب یہ نہیں جی کہ اگر اس وقت بھی لوگ بلیو کرتے تھے ذوالفقار علی بھٹو کو, ہی انٹروڈیوس سوشلزم ان دی پالیٹکس آف پاکستان کی. سوشلزم جو غریب آدمی کا, یہ ٹیننٹ کا, ورکر کا, ان کی باتوں کرتا تھا. بعد میں جو اس کے اوپر عمل تو نہیں کیا, اور اس کی وجہ سے جب اس کو نکالا ضیاء الحق نے, ملٹری ڈکٹیٹر نے, اینڈ ہی واز کیریڈ آن اے اسٹریچر یو نو ٹو بی ہینگڈ, کوئی ریئیکشن نہیں تھا ملک میں جی. آئی واز سیکرٹری جنرل منسٹری آف انٹیریئر جی, ہمیں بڑی فکر تھی کہ لاکھوں لوگ نکل آئیں گے, اور یہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا, کوئی ریئیکشن نہیں تھا جی. ریزن وہی بات تھی کہ آپ کی کریڈیبلٹی ووٹر صاحب کی ختم ہو گئی تھی. وہ جو تھا نا جی, روٹی کپڑا مکان, اس سلوگن کے اوپر ان کو ووٹ تو مل گئے تھے جی, مگر اس کے بعد نہ روٹی کا بندوبست کیا, نہ کپڑے کا بندوبست کیا, نہ مکان کا بندوبست کیا. تو کتنا اور پہلے تو ہی واز سراؤنڈیڈ بائی پیپل لائک ڈاکٹر مبشر, معراج محمد خان جی, میرا بھائی تھا عبد الخالق خان فرام کے پی کے جی. یہ لوگ تھے جن کے پاس پیسہ ویسا نہیں تھا جی, آئیڈیولوجیکلی وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے جی. وہ لوگ ان کو تو نکال دیا یا مجبور کر دیا کہ وہ پارٹی کو چھوڑ دیں, اور فیوڈل لینڈ لاٹ آ گئے جی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا that when Zulfikar Ali Bhutto was on the ropes, there was nobody to defend him. Nobody to defend him. تو پھر جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز ایک بڑی جماعت, پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت, دو اہم فورسز, بہت سارے فیوڈل اس میں موجود پولیٹیشنز جن کے پاس بے انتہا کا پیسہ, اور ایک جب تیسری جماعت آتی ہے سامنے پی ٹی آئی جو ریفارمز کی بات کر رہی ہے, ایک ریولوشن کی بات کر رہی ہے, نئے پاکستان کی بات کر رہی ہے, تو یہاں پر کیا آپ کے خیال میں
غلط ہے کہ پیسے والے پولیٹیشنز ہوں؟ کیا غلط ہے کہ الیکٹیبلز کو یہ لے کر آئیں، یا اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں پی ٹی آئی کے پاس کس کے علاوہ چارہ نہیں ہے؟ کہ الیکٹیبلز کو لے کر آئیں یا پیسے والوں کو لے کر آئیں؟ لیکن جی بات یہ ہے، میرا بھائی جو تھا اس کی جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا جی. اس کا مقابلہ تھا ود اے نواب آف ہوتی اینڈ میر دل خان ہو واز ریڈ شرٹ لیڈر. ولی خان کا رشتہ دار تھا، ان کی بڑی قربانیاں تھیں، بڑی ان کی خدمات تھی پارٹی کے لیے. ہی بیٹ بوتھ آف دیم اینڈ ہی بیکیم اے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی پیپل پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر جی. لیکن اب آج کل تو ڈاکٹر مبشر ریگنگ کے بھی تو الزام پھر لگتے ہیں نا، ریگنگ کے بھی تو الزام لگتے ہیں کہ پیسہ لگاتے ہیں اور ریگنگ ہو جاتی ہے. میں اس الیکشن 70 کی بات کر رہا ہوں. الیکشن 70 واز ایبسولوٹلی فری فیئر امپارشل الیکشن ہو گیا تھا پاکستان میں جی. لیکن اس کے بعد کوئی فری فیئر امپارشل الیکشن نہیں ہوا. ریگنگ بالکل ٹھیک آپ فرما رہی ہیں جی، بالکل ٹھیک بات ہے جی، بالکل ٹھیک بات ہے. یہ جو پالیٹیشنز ہیں ان کی دلچسپی نہیں ہے ان فری فیئر امپارشل الیکشن کی. یہ چاہتے ہیں کہ رگڈ الیکشن ہو جی، اور یہ کامیاب ہو جاتے ہیں. یو ہیو اے ویک الیکشن کمیشن جی. ہندوستان میں الیکشن کمیشن جو ہے تو آل اوور دا ورلڈ لوگ ایکنالج کرتے ہیں کہ انڈین الیکشن کمیشن جو ہے وہ کتنا انڈیپینڈنٹ ہے، کتنا فری ہے. بالکل نہ پرائم منسٹر کی بات مانتے ہیں، نہ کسی اور کی بات مانتے ہیں، نہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات مانتے ہیں جی. اینڈ نتیجہ یہ تھا دیٹ انڈیا پروڈیوس ایبسولوٹلی فری الیکشن جی، ایبسولوٹلی فری الیکشن. جو پارٹی ہار جاتی تھی وہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ریگڈ الیکشن ہے ہندوستان میں ہوا ہے جی. یہاں پر تو حالت کچھ اور ہے اسی لیے جی. یہاں پر تو صرف ایک الیکشن ہوا ہے جو فری امپارشل تھا جی، 70 والا جی، ود ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز فار دا کنٹری جی. ملک ٹوٹ گیا جی. اچھا، لیکن الیکشن میں تو کوئی خرابی نہیں تھی جی. اس کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہوا پاکستان. آئی سے اٹ ود فل سینس آف ریسپانسبلٹی جی کہ اس کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہوا ہے پاکستان میں جی جو فری تھا یا فیئر تھا یا امپارشل تھا. تو رضا خان صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے چیف جسٹس کی موومنٹ کی بھی بات کری. وہ بھی ہم دیکھتے تھے بطور صحافی تو کور کرتے تھے. سپریم کورٹ کے سامنے تمام تر پروٹیسٹ ہو رہی ہے، دن بھر ہو رہی ہے. اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں پیناما کا کیس جو ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے. تاریخ رقم ہو رہی ہے پاکستان میں، پہلی مرتبہ کے جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. تو پاکستان کی سیاست میں سپریم کورٹ کا یا عدلیہ کا ہمیشہ سے ایک کردار رہا ہے. تو آپ تو یور اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، کیا دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے یا صرف پاکستان ہی ایک واحد ایسا ملک ہے جس میں عدلیہ کا ایک ہمیشہ سے ایک کلیدی کردار رہا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں؟ نہیں دیکھیں، ایک جس ملک میں کانسٹیٹیوشن ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو، جیسا پاکستان ہے، جیسا انڈیا ہے، جیسا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، ریٹن کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن عدلیہ کرتی ہے. اس کی انٹرپریٹیشن عدلیہ کرتی ہے جی. اس میں ڈیموکریٹک کنٹری میں عدلیہ کا تو بہت بڑا رول ہے اور بہت بڑا کردار ہے جی. اور میں کہتا ہوں کہ ایک جو بڑی بہت اچھی بات ہوئی ہے اور اسے میں کہتا ہوں انقلابی تبدیلی آئی ہے پاکستان میں، وہ یہ جو تاریخ چلی ریسٹیٹیوشن اینڈ ریسٹوریشن آف دی ڈیپوز ججز، چیف جسٹس وغیرہ، اس کے لیے جو لوگ باہر نکلے اور انہوں نے قربان ڈے آفٹر ڈے، ویک آفٹر ویک، منتھ آفٹر منتھ کانسٹیٹیوشن امنی کے اوپر وہ باہر نکلتے تھے جی. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے پاکستان میں جی، بہت بڑی تبدیلی ہے جی. اس کے نتیجے میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری آ گئی ہے جی. یہ جو جوڈیشری یہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے تھے جی، وہ دیکھ رہے تھے سماعت میں، اس میں سماعت ہو رہی تھی جی. ایبسولوٹلی فری فیئر انڈیپینڈنٹ ہے. یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے. یہ بالکل یہ غلط بات ہے کہ یہ وہ کام کرے گی جو ایگزیکٹو ان کو کہے گا، یا ان کو کوئی فوجی ملٹری ڈکٹیٹر کہے گا یا نواز شریف کرے گا. نو، یہ بہت بڑی، میں کہتا ہوں نا جی کہ پاکستان کی سروائیول کے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جی. ناؤ ٹوڈے فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان، فار دا فرسٹ ٹائم وی ہیو این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جی. دیکھیں میں بتاتا ہوں جی آپ کو،
وہ ہماری اگر معزز جوڈیشری، سوری قطع کلامی کر رہی ہوں، لیکن آپ کو کیا کس بات پہ اعتماد آتا ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے کیا چیف جسٹس کی موومنٹ کے بعد آپ کے خیال میں اس کے بعد مضبوط ہوئی ہے؟ اس کے بعد دے ہیو بین تھرو بیپٹزم آف فائر، بیپٹزم آف فائر، جیل میں ڈال دیا تھا اس کو جی. ایک جج چیف جسٹس نکلا جس کو تھریٹن کیا ملٹری ڈکٹیٹر نے، تم ریزائن کرو. اس نے کہا میں ریزائن نہیں کرتا ہوں، میں ریزائن نہیں کرتا ہوں جی، جو تمہاری مرضی ہے جو کچھ کرو جی. اس کی وجہ سے دیکھیں نا جی، صرف ایک اس نے کیا جی کہ اس نے انکار کر دیا اور اس نے کہا نہیں، میں نے ریزسٹ کر دیا، ڈیفائی کیا ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو. پبلک کا ریئیکشن آپ نے دیکھی ہے، لاکھوں لوگ نکل آئے اس کی سپورٹ میں، لاکھوں لوگ نکل آئے اس کی سپورٹ میں جی. اگر اس قسم کا آدمی ہوتا ان 1958 اور 1953 پاکستان میں، اور پاکستان کی جوڈیشری فری انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں تھی اس وقت جی. جب اس نے ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا، اٹ واز ویلیڈیٹڈ بائی دی سپریم کورٹ، بائی دی ایپیکس کورٹ آف پاکستان جی، جسٹس منیر جی. کیوں اس نے ویلیڈیٹ کیا جی؟ ہاؤ کین یو ویلیڈیٹ دی امپوزیشن آف مارشل لا جی؟ آپ کیسے کر سکتے ہیں جی؟ اس نے نہیں کیا جی. بہت سخت، اور اس کی وجہ سے جتنا نقصان پاکستان کو پہنچا ہے جی. If we had a man like افتخار چودھری in October 58, پاکستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی تھی جی. اس کے بعد برا حال تھا نا جی. مارشل لا، جو بھی فوجی آئے گا وہ مارشل لا کو کون ریزسٹ کرے گا جی؟ اگر جسٹس منیر کا تھا ناٹ ایکسیپٹیبل جی، ناٹ ایکسیپٹیبل. کسی فوجی ملٹری ڈکٹیٹر کی مجال نہیں تھی کہ وہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرے اور مارشل لا لگا دے گی. لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ جوڈیشری بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، لوگ بھی باہر نہیں نکل رہے ہیں، سو دے کوڈ ناٹ ریزسٹ دی ٹیمپٹیشن جی. تو آپ کے خیال میں جو پیناما کے کیس کی ایک سب جوڈس میٹر ہے، لیکن پبلک پرسیپشن کو لے لیں یا آپ کے اپنے اوپینین میں، آپ کے خیال میں جوڈیشری جو ہے وہ ایک پازیٹیو فیصلہ دے گی، پی ٹی آئی کے حق میں دے گی فیصلہ؟ آج جو ہوا نا جی، اور جس قسم کے کوشچنز چیف جسٹس نے ریز کیے ہیں اور جسٹس کھوسا نے ریز کیے ہیں، اس نے پوچھا ہے، تین چار باتیں کی ہیں اس نے آج، جس سے آپ کو اندازہ لگے گا جی کہ وچ وے دا ونڈ از بلوئنگ جی. وچ وے دا ونڈ از بلوئنگ. نمبر 1، جسٹس کھوسا نے کہا now that you have admitted ownership of this property on Park Lane, the onus of proof is now shifted from Imran to Nawaz Sharif and his family. اب آپ کو بتانا ہوگا کہ پیسہ کدھر سے آیا، آپ کو بتانا ہوگا کہ جائیداد کیسے بن گئی، آپ کو بتانا ہوگا کہ یہاں سے پیسے کیسے چلا گیا اسی جی. ڈیفیکلٹ کوشچن جی. اور آپ کو بتانا ہوگا کہ ینگ لڑکے نابالغ کتنی کوئی میجیکل فارمولا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی دولت انہوں نے کمائی انڈیپینڈنٹلی آف دیئر فادر جی، انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ دی سپورٹ آف دیئر فادر یو سی. اور اتنی دولت انہوں نے وہاں پر کمائی، یہ تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے میرا تو اپنا خیال ہے جی، 99% میرا خیال ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے یہ جائے گا عمران کے فیور میں جائے گا. اور اگر یہ ہو گیا نا جی، اس کے بھی بڑے دور رس نتائج نکلیں گے، دور رس نتائج. اس کے بعد ایٹ دی سمٹ آف پاور کرپشن کرنا مشکل ہو جائے گا جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید جو پرائم منسٹر کا مینٹل ہے وہ کسی اور کو وہ دیں گے پارٹی کے اندر؟ جی آپ کے خیال میں کیا کیا آپشنز ہو سکتی ہیں؟ آپ تو خود وکیل رہ چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں عدلیہ کو، آپ کے خیال میں کیا کیا آپشنز ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ کہیں گے کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں نہیں، وسیم یہ تو بڑا نواز میں؟ سمپل یا ہے نا جی، یہ تو ہاؤس ہے، وہی پولیٹیکل پارٹی ہے جن کی میجارٹی ہے، دے ول ہیو ٹو الیکٹ انادر لیڈر. ختم ہو گئی بات تھی، وہ پرائم منسٹر بن جائے گا. تو اس جمہوریت میں جہاں پہ پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت بہت کم نظر آتی ہے، آپ کے خیال میں کوئی فرق پڑے گا اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہیں یا نہ بھی رہیں؟ میں کہتا ہوں بات تو پھر بھی ان کی سنی جائے گی نا. یہ جو ججمنٹ ہے، اللہ کرے کہ یہ ججمنٹ جو ہے یہ پاکستان کے لوگوں کی امنگوں کے مطابق بھی یہ ججمنٹ آ جائے گی.
اس کا بہت اثر پڑے گا. اس کے بعد کوئی زرداری کرپشن نہیں کر سکے گا, کوئی نواز شریف کرپشن نہیں کر سکے گا, کوئی اور کرپشن اس کوئی لوگوں کے مینڈیٹ کو بٹرے نہیں کر سکتا ہے جی. یہ ججمنٹ جی جیسے وہ ہوا ہے جی اس کا جب اس کو نکالا شخار چودھری چیف جسٹس کو اور باقی ججز کو سسپینڈ کر دیا جی, اور اس کے بعد لوگ باہر نکل آئے جی. تو اب یہ احساس پیدا ہو گیا ہے, لیول آف پولیٹیکل کانشیسنیس بہت بڑھ گیا ہے جی. اور اس ججمنٹ اگر یہ صحیح قسم کی ججمنٹ ہوگی, اگر انہوں نے اس کو وہ کر دیا کہ نہیں جی کیس ہیز ناٹ بین پرووڈ اگینسٹ نواز شریف جی, اینڈ یہ جو ہے یہ پراپرٹی جو لی ہے انہوں نے پارک لین میں لنڈن میں, یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے بالکل اسے, اس کے بعد بھول جائیے. اس کے بعد جو تھوڑی بہت لوگوں کو توقعات تھیں سپریم کورٹ سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ بھی بالکل اسے ریورٹنگ بیک ٹو دی اولڈ سپریم کورٹ جی, جو ڈوگر جب چیف جسٹس تھا جی یا جسٹس منیر تھا اس قسم کی آ گئی ہے جی. لیکن یہ نہیں ہے جی, یہ آئی ول بی ویری ویری سرپرائز, ویری سرپرائز. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جی ان کا اس کا, اور اس کا بہت فائدہ ہوگا لوگوں کو, بہت فائدہ. دیکھیں نا جی غریب ملک ہے, لوگوں کو 99% لوگوں کو 2 وقت کی روٹی ان کو نہیں ملتی ہے جی. ان کے بیٹے ہیں بچے ہیں, بیمار ہوتا ہے, میڈیسن بہت ایکسپینسو ہے, کہاں سے آئے گا, ڈاکٹر ان کو ملتا نہیں ہے, اسپیشلسٹ ان کو کوئی ملتا نہیں ہے جی, ایجوکیشن کا برا حال ہے. اچھا تو اس ملک میں جب مین ایٹ دی سمٹ آف پاور اگر گرداور یا پٹواری یا کوئی کلرک پر کرپشن کرے, بیڈ انف جی, بیڈ انف, لیکن اس سے ملک کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچتا ہے جی. بٹ ایٹ دی سمٹ آف پاور, ایٹ دی سمٹ آف پاور پریزیڈنٹ کرپٹ ہے, ایٹ دی سمٹ آف پاور پرائم منسٹر کرپٹ ہے, ایٹ دی سمٹ آف پاور آرمی چیف کرپٹ ہے. یہ تو بہت سی, اس لیے تو بہت خطرناک بات ہے نا جی, بہت خطرناک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کرپٹیبل ہیں تو پھر لڑائی لڑنے کی تو ضرورت بھی نہیں ہے. دشمن جو ہے اس کو پتہ ہے کہ 40 کروڑ 50 کروڑ 100 کروڑ 200 کروڑ روپے دے دو, اینڈ دیٹ ول بی دی اینڈ, there will be no resistance in Pakistan. تو یہ تو ہم بات کر رہے تھے جو تھرڈ پلر آف دا اسٹیٹ ہے جوڈیشری کی. اگر ہم بات کرتے ہیں میڈیا کی, دا فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ, تو میڈیا کے کردار کے حوالے سے آپ خوش ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اچھا پازیٹیو رہا ہے, کیا ذمہ دارانہ کردار ہے؟ میں کہتا ہوں جی یہ جو تاریخ ریسٹوریشن آف ججز کے لیے تاریخ شروع ہو گئی تھی, اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول تھا جی, بہت بڑا رول تھا. میرا خیال ہے اگر یہ میڈیا نہ ہوتا جی, اس کا نتیجہ بھی کچھ اور ہوتا ہے, اس کا نتیجہ بھی کچھ اور ہوتا ہے. میڈیا 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 جی, میڈیا دیکھیں نا, اخبار تو لوگ یو ہیو ٹو ویٹ ٹل نیکسٹ مارننگ جی, میڈیا تو 24 گھنٹے لگا ہوتا ہے جی, اور منٹ منٹ کی خبر دیتا ہے جی لوگوں کو. تمام شہروں میں, گاؤں میں, ولیجز میں, جہاں جہاں بھی بجلی ہے جی, اس میں وہاں لوگ ٹیلی ویژن کو دیکھتے رہتے ہیں. یو ہیو نو آئیڈیا جی. اس سے تو انقلاب آ گیا ہے جی, بالکل انقلاب آ گیا. لوگوں کی وہ جو کانشیسنیس ہے ایلیویٹڈ ہو گیا ہے جی. تو اس کا مطلب ہے میڈیا کی ذمہ داری بھی ڈیفینیٹلی بڑھ جاتی ہے. رویداد خان صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا رویداد خان صاحب. آپ سے تو بہت ساری چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں بحیثیت پاکستان کے, بحیثیت تاریخ کے طالب علم کے, اور آپ نے بہت ساری اہم باتوں پر روشنی ڈالی ہے. ہم بہت مشکور ہیں آپ کے قیمتی وقت کے. رویداد خان صاحب سے ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے جوڈیشری کے حوالے سے, ہمیں میڈیا کے حوالے سے, پاکستان کے سیاسی ماحول کے حوالے سے کافی ساری انسائٹس دی ہیں. ایز ہی کالز ہمسیلف دا سول سرونٹ آف پاکستان, اور تاریخ جو ہے انہوں نے پاکستان میں رقم ہوتے ہوئے دیکھی ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ بہت باشعور ہو گئی ہے. ان میں جو ماضی میں ہوئے ہوئے کچھ, جس طرح چیف جسٹس کی موومنٹ ہوئی 2007 کی اونٹ سے لے کر, اور اس کے بعد انہوں نے کہا دھرنے کے حوالے سے بھی پاکستانی عوام کو بہت سارا شعور ملا ہے. لیکن اگر کبھی بھی اندیشہ ہوتا ہے یہاں پر بوٹس کے آنے کا یا آرمی کی مداخلت کا پاکستانی سیاست میں, تو رویداد خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس کے لیے سیاستدان خود ذمہ دار ہوتے ہیں.
تو امید ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی پاکستانی عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے اور فوکس کریں گے ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے اور ان کو انصاف، کھانا پینا، چھت اور جو بیسک ضروریات زندگی ہیں وہ مہیا کرنے کے لیے۔ فی الحال کی نشست میں اتنا ہی۔ فوکس وتھ فائزہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔